بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خلیفہ ہارون رشید کی ایک لونڈی تھی جو نہایت ہی کالی کلوٹی اور بدصورت تھی۔ ایک دن خلیفہ نے لونڈیوں کے درمیان اشرفیاں لٹائیں۔ سب لونڈیاں اشرفیاں چننے لگیں، مگر وہ بدصورت لونڈی کھڑی رہی اور خلیفہ کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ کسی نے پوچھا کہ تم اشرفیہ کیوں نہیں لوٹتی ہے؟ اس نے کہا، ان لوٹنے والیوں کا مقصد اشرفیہ ہیں اور میرا مطلوب اشرفیوں کا مالک ہے۔ خلیفہ نے اس کی اس بات کو پسند کیا اور اپنے مقربوں میں داخل کر لیا اور بہت سا مال عطا کیا۔ دوسرے بادشاہوں کو یہ خبر پہنچی کہ ہارون رشید ایک سیاہ فام لونڈی پر عاشق ہو گیا۔ خلیفہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے تمام بادشاہوں کے پاس آدمی بھیج کر ان کو اپنے پاس جمع کیا۔ اس کے بعد سب لونڈیوں کی حاضری کا حکم دیا اور ہر لونڈی کو یاقوت کا ایک ایک پیالہ دے کر حکم دیا، اسے زمین پر پھینک دو۔ سب لونڈیاں پیالے کو پھینکنے سے باز رہیں، مگر اس سیاہ لونڈی نے پیالے کو زمین پر پٹخ دیا جس سے وہ چور چور ہو گیا۔ اس کے بعد خلیفہ نے حاضرین مجلس سے فرمایا، اس لونڈی کو دیکھو کہ اس کا چہرہ تو بہت بدنما ہے مگر اس کا کام نہایت ہی عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ پھر خلیفہ نے اس لونڈی سے مطالبہ کیا کہ تو نے پیالہ کیوں توڑ ڈالا؟ اس نے دستے بستہ عرض کیا، حضور نے مجھے اس کے توڑنے کا حکم دیا، بس میں نے دیکھا کہ اس کے توڑنے میں خلیفہ کے خزانے میں کمی ہوگی اور اس کے نہ توڑنے میں خلیفہ کے حکم میں نقصان ہوگا، اور خزانے میں نقصان واقع ہونا بہتر ہے، اس لیے کہ اس صورت میں خلیفہ کے حکم کی حرمت اور توقیر باقی رہتی ہے۔ دوسرا، میں نے دیکھا کہ پیالے کے توڑنے میں لوگ مجھے مجنونہ کہیں گے اور نہ توڑنے میں نافرمان کہلاؤں گے، اور مجھے مجنونہ کہلایا جانا نافرمان لقب پانے سے زیادہ محبوب ہے۔ سب بادشاہوں نے لونڈی کے اس فعل پر تحسین و آفری کی اور خلیفہ کو اس کی محبت میں معذور رکھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم آجری کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سردیوں کے دن تھے، میں مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ میرے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے 2 گدڑیاں اوٹ رکھی تھیں۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید یہ ان میں سے ہے جو بھیک مانگتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا۔ جب میں سویا تو خواب دیکھا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، مجھے بازو سے پکڑا اور اسی مسجد میں لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ قریب ہی ایک شخص 2 گدڑیاں اوڑے سو رہا ہے۔ جب اس کے چہرے سے گدڑی ہٹائی گئی تو میں حیران رہ گیا کہ یہ وہی شخص ہے جو میرے قریب سے گزرا تھا۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، اس کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا، میں نے تو اس کی غیبت نہیں کی۔ کہا، کیوں نہیں؟ تیرے نفس نے اس کی غیبت کی اور تو نے اس کو حقیر جانا اور اس سے ناخوش ہوا۔ حضرت سیدنا ابراہیم آجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میری آنکھ کھل گئی، خوف کی وجہ سے مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں مسلسل 3 دن اسی مسجد کے دروازے پر بیٹھا رہا، صرف فرض نماز کے لیے وہاں سے اٹھتا۔ میں دعا کرتا رہا کہ مجھے وہ شخص دوبارہ نظر آ جائے تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ 1 ماہ بعد وہ پراسرار شخص اس حال میں نظر آیا کہ اس کے جسم پر 2 گدڑیاں تھیں۔ میں فوراً اس کی طرف لپکا، مجھے دیکھ کر وہ تیز تیز چلنے لگا، میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں اس کے قریب نہ پہنچ سکوں گا اور یہ مجھ سے دور چلا جائے گا تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو دل کے ذریعے مومنین کی غیبت کرتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم کبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی بات سن کر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب افاقہ ہوا تو وہ شخص میرے سرہانے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، کیا دوبارہ ایسا کرو گے؟ میں نے کہا، نہیں، اب کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ پھر وہ پراسرار شخص میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور دوبارہ کبھی نظر نہ آیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔